السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم حروف کی ایک قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس طرح فعل اور اسم کی قسمیں ہوتی ہیں، اسی طرح حروف کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم حروف جر کے بارے میں تو ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور جب ہم ماضی، منفی اور استفہامیہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے حروف نفی اور حروف استفہام کے بارے میں بھی سرسری طور پر پڑھا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں۔ حروف مشبہ بالفعل ان حروف کو کہا جاتا ہے جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان حروف کی کل تعداد 6 ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 6 حروف حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں، اور ان کو حروف مشبہ بالفعل کہنے کی وجہ یہی ہے کہ ان پر فعل ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ پہلا حرف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انا، دوسرا انا، پھر کانا، لاکنہ، لعلہ اور لیتا۔ حروف مشبہ بالفعل یہ 6 حروف ہوتے ہیں۔ ان میں پہلے 2 حروف یعنی انا اور انا دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ انا اور انا دونوں کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یقیناً۔ ان کے معنی تو ایک ہیں، لیکن ان کے استعمال کے طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور انا اور انا کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ انا تو ہمیشہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، جملے کے شروع میں آ ہی نہیں سکتا۔ انا ہمیشہ جملے کے درمیان میں بیچ میں آتا ہے، شروع میں نہیں آ سکتا۔ لیکن انا عموماً جملے کے شروع میں آتا ہے، کبھی کبھی جملے کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ عموماً شروع میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھی انا جملے کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ اور وہ کب آتا ہے؟ جب قالا اور اس کے مشتقات کے بعد آئے۔ یعنی قالا کی جو گردان ہے، 14 صیغے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے فعل کی گردان میں۔ تو قالا کا فعل ماضی یا فعل مضارع کوئی سا بھی صیغہ ہو قالا کا، اس کے بعد انا درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ ویسے عموماً شروع میں ہی آتا ہے، اور انا ہمیشہ درمیان میں آتا ہے، شروع میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ ان دونوں کے استعمال کے طریقے میں فرق ہے۔ اب ہم ان کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مثالیں پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حروف جملے میں کیا عمل کرتے ہیں، یعنی جملے پر جب ان میں سے کوئی حرف داخل ہوتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں، اور ان کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے کسی بھی حرف کو جب کسی جملہ اسمیہ پر داخل کریں گے تو وہ مبتدا کو نصب دے گا، یعنی اس کو حالت رفعی سے حالت نصبی میں کر دے گا۔ مبتدا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہم جملہ اسمیہ کا بیان پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جزو کو مبتدا اور دوسرے جزو کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا کو نصب دیتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی حرف کسی جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو مبتدا کو نصب دے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ان حروف کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی حرف کو جملہ اسمیہ پر داخل کیا گیا اور مبتدا اپنی حالت پر یعنی مرفوع ہی رہا، تو ان حروف کو ان میں سے کسی حرف کو جس کو داخل کیا گیا ہے اس کو فعل گمان کر لیا جائے گا، اور مبتدا کو اس کا فاعل گمان کر لیا جائے گا، کیونکہ فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور جب مبتدا اپنی حالت پر یعنی حالت رفعی میں رہے گا تو اس کو فاعل گمان کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جب ان میں سے کوئی حرف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو
نصب دیتا ہے. اور معنی میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ جب انا یا انا کسی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو اس میں تاکید پیدا کر دیتے ہیں. جیسے کہ اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں. پہلی مثال ہے اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب ہم اس پر انا داخل کریں گے تو انا کے آنے سے پہلی تبدیلی تو یہ آئے گی کہ اس کا مبتدا منصوب ہو جائے گا، حالت رفعی سے حالت نصبی میں آ جائے گا. اور دوسری تبدیلی یہ آئے گی کہ اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی. پہلے تھا اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. انا کے داخل ہونے سے ان اللہ غفور الرحیم، بے شک یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. انا آنے سے جملے میں تاکید پیدا ہو گئی. اسی طرح جب ہم انا داخل کریں گے اور انا جملے کے شروع میں نہیں آتا، درمیان میں آتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو، سمجھ لو، بے شک یقیناً اللہ سننے والا، علم والا ہے. یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ انا جملے کے درمیان میں آیا ہے کیونکہ شروع میں نہیں آ سکتا. تو دوسری مثال وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو، سمجھ لو کہ اللہ تعالی، کہ اللہ سمیع علیم ہے، یعنی سننے والا، علم والا ہے. اب پہلے ان 4 حروف کے معنی سمجھ لیجئے، پھر اس کی مثالیں بھی آپ کو سمجھائیں گے. کأنہ کے معنی ہوتے ہیں گویا کے، یعنی یہ مشابہت کے لیے آتا ہے، تمثیل کے لیے آتا ہے. جس طرح سے ہم نے حروف جر میں کاف تشبیہ پڑھا تھا، جو ایک اسم کو دوسرے اسم سے مشابہت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یہ کأنہ بھی مشابہت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بلکہ ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ کأنہ انا پر کاف داخل کرنے سے بنا ہے، یعنی انا پر کاف تشبیہ جو حرف جر ہے وہ لگانے سے کأنہ بنا ہے. اب یہ اس سے بنا ہے یا نہیں بنا ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا. کأنہ کے معنی گویا کے ہوتے ہیں، تشبیہ دینے کے ہوتے ہیں. اس کے بعد چوتھا حرف ہے لاکنہ. لاکنہ وہی ہے جسے ہم اپنی زبان میں لیکن بولتے ہیں، لیکن اسی لاکنہ سے لیا گیا ہے. اس کے معنی وہی ہوتے ہیں جو لیکن کے ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے لعل. لعل کے معنی ہے شاید، امید ہے کہ، ہو سکتا ہے. اس طرح کے معنی میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. باقی کے حروف مشبہ بالفعل کی طرح یہ بھی اپنے مبتدا کو نصب دیتا ہے، اور جس جملے پر لعل داخل ہوتا ہے اس کو احتمال کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اس جملے کو جس پر لعل داخل ہو احتمالی یا شکیہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے لیتا. لیتا کے معنی جیسا کہ یہاں لکھے ہوئے ہیں کہ لیتا کے معنی ہوتے ہیں کاش. یہ تمنا کے لیے آتا ہے، اور جس جملے پر لیتا داخل ہوتا ہے اس کو تمنا کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، اس میں تمنا کے معنی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بھی مبتدا کو نصب دیتا ہے. یہ 6 کے 6 حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب دیتے ہیں. پہلے 2 حروف انا اور انا کی مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اب باقی حروف کی ایک ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں. اب یہ تیسری مثال کانہ کی ہے. کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ علم نہیں رکھتے ہیں، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانہ ضمیر پر داخل ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے حروف اس میں ظاہر کے ساتھ ساتھ ضمیروں پر بھی داخل ہوتے ہیں. آپ کو قرآن کریم میں جگہ جگہ انہو، انہم، انہما، انکا، انکم، اسی طرح انہو، انکم، انہا، یا کانہو، کانہم، لعلہم، لعلکم، لعلہو، اسی طرح
لیتنی، لیتنا، یہ سارے حروف اسم ظاہر کے ساتھ ساتھ ضمیر پر بھی داخل ہوتے ہیں، اور آپ کو بار بار قرآن کریم میں اس طرح کے حروف ضمیر پر داخل ہوئے دکھائی دیں گے. جیسا کہ یہ تیسری مثال جو کأن کی ہم نے لکھی ہے، اس میں یہ حرف کأن ضمیر پر ہی داخل ہوا ہے. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں ہیں. ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس پر کأن داخل ہوا تو یہ کأنہم ہو گیا. چوتھی مثال لاکنہ، اس کے معنی جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ لیکن کے ہوتے ہیں. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ہاں لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اس میں ولکن آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے شیاطین کو نصب پڑھا گیا ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا. اب ایک مثال لعل کی دیکھ لیجئے. لعل کے معنی شاید ہوتے ہیں. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم اور تمہیں کیا ادراک کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو. یہاں یہ لعل جو آیا ہے اس نے الساعۃ کو منصوب کر دیا، یعنی الساعۃ کر دیا. اگر لعل نہیں ہوتا تو یہاں پر پیش ہوتا، لعل کے آنے سے یہ مرفوع سے منصوب ہو گیا. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، یعنی اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو. ابھی آخری مثال لیتا کی دیکھ لیجئے. لیتا اس کے معنی ہوتے ہیں کاش، اور یہ تمنا کے لیے آتا ہے. جس جملے پر لیتا داخل ہوتا ہے اس میں تمنا کے معنی پیدا کر دیتا ہے. مثال اس کی قرآن کریم سے ہے. پہلی والی مثال لعل کی یہ بھی قرآن کریم سے ہے. یا لیت لنا مثل ما اوتیا قارون، تو جن لوگوں نے قارون کے پاس بے شمار دولت اور خزانے دیکھے انہوں نے یہ تمنا کی. کیا تمنا کی؟ یا لیت لنا مثل ما اوتیا قارون، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے.